فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب الدمۃ الثاقبہ، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 20، پیج نمبر 239 پر ہم ریڈنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور جو چیپٹر ہم پچھلی 2-3 نشستوں میں پڑھ رہے ہیں وہی جاری ہے، جس کا عنوان ہے فضائل و مناقب حضرت علی علیہ السلام۔ آئیے ریڈنگ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ عیون اخبار الرضا میں ابو سلط سے مروی ہے کہ ایک دن امام رضا علیہ السلام مامون کے پاس بیٹھے تھے۔ مامون نے عرض کیا، رضا علیہ السلام، میں نے بہت فکر کی ہے لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ کا دادا علی علیہ السلام قسیم جنت و نار کیسے ہیں، آخر وہ کیسے تقسیم کریں گے؟ تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مامون، آپ نے اپنے آباء و اجداد سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یا علی علیہ السلام، تیری محبت ایمان اور تیرا بغض کفر ہے۔ تو مامون نے کہا کہ یہ حدیث تو متواترات سے ہے، میں نے یہ صرف روایت کی ہے بلکہ متعدد و سلسلہ ہائے سند سے سنی بھی ہے۔ تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس حدیث کے بعد بھی آپ سوچتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کیسے قسیم جنت و نار ہیں؟ یہ سب کام تو دنیا میں ہو گیا، آخرت میں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہ رہی۔ محب علی علیہ السلام جنت میں اور دشمن علی علیہ السلام جہنم میں جب چلا گیا تو کیا اب بھی آپ کو شک ہے کہ علی علیہ السلام کیسے قسیم جنت و نار ہیں؟ مامون نے کہا، واقعاً آپ وارث علم خاتم الانبیاء علیہ السلام ہیں، کتنی معمولی بات تھی اور میں کتنا پریشان رہا۔ ابو سلط کا بیان ہے کہ جب امام رضا علیہ السلام واپس اپنے دولت قدے پر تشریف لائے تو میں نے عرض کیا کہ قبلہ، آپ نے بڑا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، ابو سلط، چونکہ اس کا ذہن الٹ ہے اس لیے اسے اسی کے ذہن کے مطابق سمجھنا تھا، ورنہ تجھے معلوم ہے کہ یہ سب کچھ قیامت میں ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام پل صراط پر کھڑے ہوں گے، یہ پل صراط جہنم پر ہوگا، پل کے پار جنت ہوگی، اور پھر لکھا ہے کہ اس پر گزرنے والے کے متعلق آتش جہنم سے فرمائیں گے، یہ تیرا ہے، اسے اپنے پاس رکھ لے، اور یہ میرا ہے، اسے پار جانے دے۔ علل الشرائع میں مفضل ابن عمرو سے مروی ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ قبلہ، حضرت علی علیہ السلام قسیم جنت و نار ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، اور چونکہ محبت علی علیہ السلام ایمان اور بغض علی علیہ السلام کفر ہے، اور جنت میں اہل ایمان کے لیے اور جہنم اہل کفر کے لیے پیدا کی گئی ہے، اس لیے علی علیہ السلام قسیم جنت و نار ہے۔ جنت میں وہی داخل ہوں گے جو محب علی علیہ السلام ہوں گے، اور جہنم میں وہی جائیں گے کہ جو دشمنان علی علیہ السلام ہوں گے۔ میں نے عرض کیا کہ قبلہ، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سب کے سب محبان علی علیہ السلام تھے، اور جتنے دشمنان انبیاء میں وہ سب کے سب دشمنان علی علیہ السلام تھے۔ تو آپ نے فرمایا، یقیناً ایسا ہی تھا۔ میں نے عرض کیا، قبلہ، میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، جنگ خیبر میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ کل میں ایسے شخص کو علم دوں گا کہ جو محب خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ میں نے عرض کیا، قبلہ، آپ نے فرمایا تھا
امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی عالمین علیہ السلام نے وہ علم حضرت علی علیہ السلام کو دیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق خیبر حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں فتح ہوا تھا۔ تو میں نے کہا کہ میں نے عرض کیا کہ ہاں قبلہ ایسا ہی ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے غیر شیعہ محدثین سے حدیث تبرس تیر سنی حدیث تیر تو یہ رے سنی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بھنا ہوا پرندہ ہدیتاً دیا گیا، اور آپ نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ آج اپنی مخلوق سے ایسا آدمی بھیج جو میرا بھی محبوب ہو اور تیرا بھی محبوب ہو، تاکہ وہ میرے ساتھ بیٹھ کر اس پرندے کا گوشت کھا لے۔ اور میں نے عرض کیا قبلہ متعدد افراد سے متعدد سلسلہ ہائے سند سے سنی ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اب خود ہی بتا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ گزشتہ انبیاء علیہ السلام ان کے اوصیاء اور ان کے ماننے والے ایسے شخص سے محبت نہ کریں جس سے اللہ اور خاتم الانبیاء محبت کرتے ہوں؟ میں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز نہیں ہو سکتا، یقیناً محبوب خاتم الانبیاء علیہ السلام اور محبوب ذات کبریا تمام انبیاء علیہ السلام اور اوصیاء علیہ السلام کا محبوب ہوگا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ جو گزشتہ میں الف میم میم گزشتہ میں ایسے افراد جو ان انبیاء علیہ السلام، ان کے اوصیاء اور ان کے ماننے والوں کے دشمن تھے، محبوب خاتم الانبیاء علیہ السلام اور محبوب خدا کے محب ہوں؟ میں نے عرض کیا قبلہ نہیں ہو سکتا، یقیناً محبوب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء علیہ السلام اور اوصیاء سابقہ کے دشمنوں کی نظر میں مبغوض ہی ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، ہم پیج 241 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مفضل تو نے خود فیصلہ کر دیا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام اور اوصیاء محبان علی علیہ السلام تھے اور ان کے تمام دشمنان علی علیہ السلام تھے۔ میں نے عرض کیا قبلہ میرے دل میں ایک عرصے سے بہت بڑی گرہ پڑی تھی جو آپ نے کھول دی ہے، اب دل چاہتا ہے کچھ اور بھی بیان فرما دیجئے۔ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اور بھی جو پوچھنا ہے پوچھ لے۔ میں نے عرض کیا قبلہ یہ بات تو سمجھ آ گئی ہے کہ محب علی علیہ السلام داخل جنت ہوگا اور دشمن علی علیہ السلام داخل جہنم ہوگا، لیکن ایک بات سمجھنے والی ہے اور وہ یہ کہ جنت یا جہنم میں داخل حضرت علی علیہ السلام کریں گے یا رضوان جنت داخل جنت کریں گے، اور مالک جہنم داخل جہنم کرے گا۔ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مفضل تو نے یہ حدیث اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ دیگر محدثین سے بھی سنی ہے کہ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی میں تھا۔ تو میں نے عرض کیا کہ قبلہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے تمام مخالف محدثین بھی اس حدیث کو متواترات سے سمجھتے ہیں۔ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے یہ بھی سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ نے میری روح کو ارواح انبیاء علیہ السلام کے لیے تخلیق آدم علیہ السلام سے 2000 برس قبل مبعوث فرمایا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ قبلہ بالکل سنا ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ تو نے یہ بھی سنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ میں نے اپنی اس بعثت میں تمام ارواح انبیاء علیہ السلام کو توحید باری، اطاعت خالق اور اپنی اتباع کی دعوت دی تھی، ساتھ ہی تابعین سے جنت کا وعدہ بھی کیا تھا۔ میں نے عرض کیا قبلہ میں نے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے یہ بھی سنا ہے کہ آگ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ میں نے عرض کیا قبلہ بالکل سنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اب خود ہی بتا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وعدہ کیا ہے آپ اسے پورا کرنے میں پکے پابند ہیں یا نہیں؟ میں نے عرض کیا قبلہ یقیناً پابند ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام امت نہیں ہیں؟ میں نے عرض کیا یقیناً برحق خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام امت ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا رضوان جنت اور مالک جہنم ان ملائکہ سے نہیں ہیں کہ جو شیعان علی علیہ السلام کے لیے استغفار کرتے ہیں اور محبت علی علیہ السلام کی وجہ سے خود ناجی ہیں؟
ہیں؟ نون الف جیم چھوٹی ناجی ہیں۔ میں نے عرض کیا قبلہ یقیناً ایسا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو اب معاملہ واضح نہیں ہو گیا کہ رضوان اور مالک جنت و جہنم اللہ کی طرف سے نگران ہیں، اور علی علیہ السلام نبی عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حسب وعدہ نبوی قسیم جنت و نار ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور اب آئیے اگلا حوالہ پڑھتے ہیں۔ علل الشرائع کتاب کا نام ہے، اس میں حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے جنت و جہنم کا تقسیم کنندہ ہوں۔ میں فاروق اکبر اور صاحب عصا عین صاد الف صاحب عصا ہوں۔ علل امالی اور اخبار عیون الرضا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ مجھے ذات احدیت نے فرمایا ہے کہ ولایت علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام میرا قلعہ ہے، جو میرے قلعے میں آ گیا میرے عذاب سے بچ گیا۔ آگے چلتے ہیں۔ انس ابن مالک سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محبت علی علیہ السلام آتش جہنم کو بجھا دے گی۔ اور پھر لکھا ہے معاذ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ محبت علی علیہ السلام گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو کھاتی ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ محبت علی علیہ السلام آتش جہنم سے نجات کا پروانہ ہے۔ ہم آگے ہیں پیج 243 پر۔ اب لکھا ہے کہ ام المومنین ام سلمہ سے مروی ہے کہ خاتم النبیین نے فرمایا کہ قیامت کے دن شیعان علی علیہ السلام ہی کامران ہوں گے۔ انس ابن مالک سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اب یہ جو فرمایا ہے یہ عنوان صحیفہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ مومن کے نامہ اعمال کا عنوان محبت علی علیہ السلام ہوگا۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب میں شب معراج 7ویں آسمان پر گیا تو میں نے پایا عرش پر لکھا ہوا دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید و نصرت اس کے بھائی علی علیہ السلام سے کی ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ معاویہ ابن جدہ نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے دل میں بغض علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام لے کر مرے اس کی مرضی ہے، خواہ وہ یہودی مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے ایک دن آپ نے تمام صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے گروہ مہاجرین و انصار، علی علیہ السلام سے ویسے محبت رکھو جیسے مجھ سے رکھتے ہو، علی علیہ السلام کا ویسے احترام کرو جیسے میرا کرتے ہو۔ بخدا یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ نے مجھے ایسا کہنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ ابو سعید خدری نے سے مروی ہے کہ ایک دن آپ نے تم دونوں ہر دشمن کافر کو جہنم میں ڈالو کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ مجھے اور علی علیہ السلام کو قیامت کے دن فرمائے گا کہ اپنے محب کو جنت میں اور اپنے دشمن کو جہنم میں ڈالتے جاؤ۔ انس ابن مالک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جہنم پر پل صراط لگائی جائے گی اور اس سے صرف وہی گزرے گا جس کے پاس ولایت علی کا پروانہ ہوگا۔ اس کے بعد چلتے ہیں۔ لکھا ہے بہار میں آمیش الف عین میم شین آمش سے مروی ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص کا امامہ اس کے سر سے گر گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کا سر خنزیر کی مانند تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے؟ اس نے بتایا کہ میں 30 برس مؤذن رہا ہوں، میں روزانہ اذان و اقامت کے مابین حضرت علی علیہ السلام پر 100 مرتبہ اور ہر شب جمعہ 1000 مرتبہ لعنت کیا کرتا تھا۔ ایک شب جمعہ میں نے عالم خواب میں ایک میدان دیکھا، مجھے سخت پیاس لگی ہوئی تھی۔ ایک طرف سے میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام اور جناب حسنین علیہ السلام چاروں آ رہے ہیں۔ حسنین علیہ السلام کے ہاتھ میں جام ہے، حضرت علی علیہ السلام جام بھر کے دیتے ہیں اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارے سے فرماتے ہیں کہ فلاں کو پلاؤ۔ میں چونکہ بہت پیاسا تھا اس لیے میں قریب گیا اور حسنین علیہ السلام سے
کہا کہ مجھے بھی پلاؤ۔ ان دونوں نے مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ پھر میں حضرت علی علیہ السلام کے قریب گیا اور کہا کہ اے ابو الحسن علیہ السلام، مجھے بھی ایک گھونٹ پانی دے دو۔ انہوں نے نہ تو بات کی اور نہ ہی پانی دیا۔ میں نے آگے بڑھ کر رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بھی پانی پلا دیں۔ آپ نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور فرمایا کیا تو وہی نہیں ہے کہ جو روزانہ علی علیہ السلام پر 500 مرتبہ اور شب جمعہ 1000 مرتبہ لعنت کرتا تھا؟ میرے پاس کوئی جواب نہ تھا، میں خاموش ہو گیا۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے منہ پر تھوکا اور فرمایا کہ اے خنزیر دفع ہو جا۔ اس کے بعد میں بیدار ہو گیا۔ مجھے اپنے چہرے میں تبدیلی سی محسوس ہوئی۔ جب آئینہ دیکھا تو میرا سر اسی کی طرح تھا جس طرح اب دیکھ رہے ہو، اسی طرح تھا۔ بہار ہی میں محمد ابن عباد سے مروی ہے کہ میرے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا جو حضرت علی علیہ السلام پر لعنت کیا کرتا تھا۔ ایک رات عالم خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک حوض کے کنارے دیکھا۔ جناب حسنین علیہ السلام پانی دے رہے تھے۔ میں قریب گیا اور پانی مانگا۔ دونوں نے مجھے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ میں رسول ثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور پانی مانگا۔ آپ نے جناب حسنین علیہ السلام کو منع فرمایا کہ اسے پانی نہ دینا، اور اس کے پڑوس میں ایک ناصبی علی علیہ السلام پر لعنت کرتا ہے اور یہ اسے منع نہیں کرتا۔ پھر آپ نے مجھے ایک چھری دی اور فرمایا کہ جا اس خارجی کو قتل کر دے۔ میں چھری لے کر آیا، اسے قتل کیا۔ واپس جا کر آپ کو بتایا۔ آپ نے جناب حسنین علیہ السلام سے فرمایا کہ اب اسے پانی پلا دو۔ انہوں نے مجھے پانی پلا دیا۔ میں نے پانی پی لیا۔ پھر گھر میں کچھ شور ہوا۔ میں بیدار ہو گیا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ ہمارے پڑوسی کو کسی نے اپنے بستر پر ذبح کر دیا ہے۔ میں اپنے خواب پر حیران ہوا، کسی کو بتایا نہیں، خاموش رہا۔ تفتیش کے سلسلے میں تمام اہل محلہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ میں بھی انہی میں تھا۔ جب ہم والی کے سامنے پیش ہوئے تو میں نے کہا کہ اسے میں نے قتل کیا ہے، آپ ان تمام لوگوں کو چھوڑ دیں، یہ سب بے گناہ ہیں۔ جب دوسرے تمام لوگ چلے گئے اور والی نے مجھ سے واقعہ پوچھا تو میں نے اسے اپنے خواب کا تمام واقعہ بتا دیا۔ والی نے مجھے کہا اللہ تجھے جزائے خیر دے، جا تو آزاد ہے۔ اب یہاں پر ہم سامعین اس کو پڑھتے ہوئے آ گئے ہیں پیج نمبر 245 پر۔ اب لکھا ہے کہ سبت ابن جوزی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ واقع غدیر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجت الوداع کے بعد ہوا، کہ واقع غدیر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجت الوداع کے بعد ہوا تھا۔ 1,20,000 صحابہ موجود تھے۔ سب کی موجودگی میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 ٹوک الفاظ میں فرمایا تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ میں نے اس کے بعد لکھا ہے تفسیر ثعلبی میں ہے کہ واقع غدیر جب معروف و مشہور ہوا تو حارث ابن نعمان فہری کو بھی اس واقعے کا علم ہوا، تو وہ اپنی ناقے پر سوار ہوا، مدینے میں آیا، مسجد نبوی کے دروازے پر ناقے کو بٹھایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر کے سامنے آیا اور کہا آپ نے ہمیں ایک خدا کو ماننے کا حکم دیا، ہم نے اپنے متعدد خدا چھوڑ کر آپ کی بات مان لی۔ آپ نے کہا 5 نمازیں پڑھو، ہم نے 5 نمازیں پڑھی۔ آپ نے کہا کہ حج کرو، ہم نے حج کیا۔ آپ نے کہا زکوٰۃ دو، ہم نے زکوٰۃ دی۔ آپ نے کہا خمس دو، ہم نے خمس دیا۔ آپ نے کہا جہاد کرو اور ہم نے جہاد کیا۔ اس پر آپ نے اکتفا نہ کیا اور ہماری گردنوں پر اپنے بھائی کو بھی سوار کر دیا اور کہہ دیا کہ جس کا میں مولا ہوں، آقا ہوں، اس کا علی علیہ السلام آقا ہے۔ یہ آپ نے اپنی طرف سے کہا ہے یا اللہ کی طرف سے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں انگارے کی طرح سرخ ہو گئیں اور فرمایا کہ جس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی قسم یہ بھی اسی کی طرف سے ہے، میری طرف سے نہیں ہے۔ حارث اٹھا اور کہنے لگا اے اللہ، جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے اگر سچ ہے تو ہم پر پتھر نازل کر یا ہمیں عذاب علیم دے۔ ابھی تک حارث اپنی ناقے تک نہیں پہنچا تھا کہ آسمان سے پتھر آیا جو اس کے سر پر لگا اور نیچے سے نکل گیا۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ لکھا ہے کہ ایک سائل نے کفار کے لیے عذاب مانگا جس کو کوئی بھی روکنے والا نہ تھا۔ یہ مکمل ہو گیا۔ اب ہم آگے ہیں پیج 246 پر۔ لکھا ہے شیخ صدوق نے امالی میں اسبغ الف صاد بے غین سے روایت کی ہے کہ ایک دن حضرت علی علیہ السلام نے ممبر کوفہ پر فرمایا کہ میں سید الوصیین اور سید النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
وسیع ہوں، میں امت مسلمہ کا امام اور متقین کا قائد ہوں، میں مومنین کا ولی اور سیدہ سلام اللہ علیہا سیدۃ النساء عالمین کا شوہر ہوں، میں دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننے والا اور رخسار مٹی پر رکھنے والا ہوں، میں وہ ہوں جس نے دو ہجرتیں کی ہیں، میں وہ ہوں جس نے 2 مرتبہ بیعت کی ہے، بدر و حنین کا فاتح بھی ہوں، میں 2 تلواروں اور 2 نیزوں سے جنگ کرنے والا ہوں، میں علوم الولین کا وارث ہوں، اور پھر ساتھ لکھا ہے کہ میں عالمین پر اللہ کی حجت ہوں، میرے موالی مرحوم اور میرے دشمن ملعون ہوں گے۔ میرا حبیب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکثر اوقات فرمایا کرتا تھا کہ یا علی علیہ السلام، تیری محبت ہی تقوی اور ایمان ہے اور تیرا بغض ہی کفر و نفاق ہے، میں حکمت کا گھر اور تو اس کی کلید ہے، وہ جھوٹا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ تجھ سے بغض رکھ کر مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ اور اب آئیے ساتھ ہی آگے لکھا ہے کہ میں خلیفہ خدا اور صراط خدا ہوں، میں در خدا اور میں علم الہی کا خزانہ ہوں، میں اسرار خدا کا امین اور نوع انسان کا امام ہوں، لوگوں میری بات سن لو اور مجھ سے سمجھ لو، فراق کا وقت قریب آ چکا ہے، میں خیر خلائق کا وسیع ہوں، میں عطرت طاہرہ اور آئمہ نجبہ نون جیم بے الف کا باپ ہوں، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی، اس کا وزیر اور اس کا ساتھی ہوں، میں امیر المومنین اور سفید جبین افراد کا قائد ہوں، مجھ سے جنگ اللہ سے جنگ ہے اور مجھ سے صلح اللہ سے صلح ہے۔ ہم آ گئے ہیں اب پیج 247 پر، لکھا ہے کہ میری اطاعت خدا اور میری ولایت الہیہ ہے، میرے شیعہ اولیاء خدا اور میرے ناصر انصار خدا ہیں، جس ذات نے مجھے پیدا کیا ہے اس کی قسم، اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حفظ کرنے والے آج بھی جانتے ہیں کہ میری بیعت کر کے توڑنے والے، میرے خلاف بغاوت کرنے والے اور میرے خلاف خروج کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی کی زبان سے ملعون ہیں۔ اللہ نے مجھے ایسی نوازشات سے نوازا ہے کہ مجھ سے پہلے سرور کائنات کے سوا ان سے کسی کو مشرف نہیں فرمایا۔ اس کے بعد پھر تھوڑے سے بریف وقفے کے بعد یہ 5 6 7 8 9 بلکہ زیادہ 9 لائنیں لکھی ہیں مولا علی کے کلام کی، کہ انہوں نے کہا کہ میرے سامنے علم و دنیا کی تمام راہیں کھول دی گئی ہیں، مجھے تا قیامت ہونے والے تمام اسباب کا علم دیا گیا ہے، بادل میرے لیے مسخر کیے گئے ہیں، مجھے موت و مصائب اور فصل خطاب کا علم دیا گیا ہے، اذن خدا سے میں نے عالم ملکوت کا مشاہدہ کیا ہے جو مجھ سے پہلے ہو چکا تھا اور جو میرے بعد ہونے والا ہے، مجھ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں رہا، میری ولایت، اچھا یہ یہاں پہ مکمل ہوا نہیں، مکمل نہیں ہو، 8واں جملہ ہے کہ میری ولایت سے اللہ نے اس امت کا دین مکمل کیا ہے، یعنی نعمت کو پورا کیا ہے اور دین پر راضی ہوا ہے، میں ہدایت دینے والا ہوں، میں ہدایت یافتہ ہوں، میں یتیموں اور مسکینوں کا باپ ہوں، میں ہر ضعیف کی جائے پناہ اور ہر خوف زدہ کے لیے امن ہوں، میں اللہ کی مضبوط رسی ہوں اور میں عروۃ الوثقی ہوں، میں کلمہ تقوی اور عین اللہ ہوں، میں اللہ کی حق گو زبان اور ید اللہ ہوں، میں در مغفرت ہوں، جس نے مجھے اور میرے حق کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ پھر مولا فرما رہے ہیں میرے حق کا منکر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والا ہوگا، میں جنت و جہنم کا تقسیم کنندہ ہوں، جو بھی کسی جگہ جائے گا میری تقسیم میں جائے گا، فاروق اکبر میں ہوں اور میں ہی باب الایمان ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی شخص مجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا، میں صاحب کرامات ہوں، قیامت تک جو چاہو مجھ سے پوچھ لو اور جو کچھ سابقہ انبیاء علیہ السلام کے عہد میں ہو چکا ہے وہ بھی پوچھ لو، میں صدیق اول اور فاروق اعظم ہوں، میں اول ہوں، میں آخر ہوں، میں باطن ہوں، میں ظاہر ہوں، میں امین خدا ہوں، میں زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں، وہ زندہ ہوں جو کبھی نہ مروں گا، وہ زندہ ہوں جو کہ کبھی نہ مروں گا، میں اول ہوں کیونکہ سب سے پہلے میں نے اعلان اسلام کیا ہے، میں آخر ہوں کیونکہ سب سے آخر میں لحد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ولی تھا، میں ظاہر ہوں کیونکہ میں نے اسلام کو کبھی چھپایا نہیں، میں باطن ہوں کیونکہ میں سرچشمہ علم و حکمت ہوں، میں زندہ کرنے والا ہوں کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مردہ سنت کو زندہ کیا ہے، میں مارنے والا ہوں کیونکہ میں
بدعت کو مارنے والا ہوں، میں وہ زندہ ہوں جو کبھی نہ مرے گا، کیونکہ میں شہید ہوں اور شہید مردہ نہیں ہوتے۔ اب ہم آگے ہیں پیج نمبر 249 پر لکھا ہے غایت الحرام میں ابو سعید بخزی بے ہے یا بیخے زے چھوٹی سے مروی ہے کہ میں نے ممبر کوفہ میں حضرت علی علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے زرہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیب تن فرمائی ہوئی تھی، امامہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر پہ سجایا ہوا تھا، ہاتھ میں ذوالفقار تھی اور فرما رہے تھے اے لوگو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اسی طرح علم دیا ہے جس طرح پرندہ بچے کے منہ میں دانہ دیتا ہے، میری شہادت سے قبل جو چاہو پوچھ لو، میری ان پسلیوں کے مابین علم کا سمندر موجزن ہے، بخدا اگر مسند بچھا کر دی جائے اور میں اس پر بیٹھ جاؤں تو اہل توریت کو توریت کے مطابق، اہل انجیل کو انجیل کے مطابق اس طرح فتویٰ دوں گا کہ توریت و انجیل پکار کر کہیں گی کہ علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام سچ کہہ رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پھر لکھا ہے بصائر الدرجات میں زین ابن علی سے منقول ہے، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کسی رات کو اس وقت تک نہیں سوتا تھا جب تک نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس دن نازل ہونے والے احکام کا علم حاصل نہ کر لیتا تھا۔ میں ہر حلال و حرام، ہر واجب و مستحب اور ہر مکروہ کا عالم ہوں، مجھے معلوم ہے کہ کون سی آیت کہاں اتری ہے، کب اتری ہے، کس کے حق میں اتری ہے اور کس کے خلاف اتری ہے۔ میں نے معتزلہ کے علماء کو جب بات بتائی تو انہوں نے کہا کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ حضرت ہر رات تازہ بتازہ علوم نبوت کے عالم بن جاتے ہوں، جبکہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام بعض اوقات ایک دوسرے سے غائب بھی رہتے تھے اور یہ غیبت کئی دنوں تک بھی چلی جاتی تھی۔ لکھا ہے یہاں پر کہ پھر میں نے انہیں بتایا کہ ایسی بات نہیں ہے، آپ نے حضرت علی علیہ السلام کی پوری بات نہیں سنی۔ اس اعتراض کا جواب بھی خود انہی نے دیا ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسی صورت میں جب میری سرور انبیاء سے ملاقات ہوتی تھی تو وہ مجھے زمانہ غیبت کے تمام احکام از خود فرما دیا کرتے تھے اور تمام وہ آیات قرآنی بھی مجھے بتا دیتے تھے جو زمانے میں نازل ہوتی تھیں۔ ہم آگے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 250 پر، اور اب یہاں پر لکھا ہے کہ بصائر الدرجات کتاب کا نام ہی میں اصبغ الف صاد بے غین اصبغ ابن نباتا نون بے الف تے ہے یا بناتا بے نون الف تے ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیونکہ دونوں نقطے اوپر نیچے ہیں۔ ان سے مروی ہے کہ ایک دن ممبر کوفہ پر حضرت علی علیہ السلام نے دوران خطبہ فرمایا کہ جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، قیامت تک کے حالات سے میں واقف ہوں، مجھے یہ معلوم ہے کہ کون سی زمین کب آباد ہوگی اور کب غیر آباد ہوگی، آباد کرنے والا کون ہوگا، اجاڑنے والے کون ہوں گے، میں ان کے آباء و اجداد سے بھی واقف ہوں، میں بھی جانتا ہوں کہ قیامت تک کتنے فرقے جنم لیں گے، کتنے گروہ بنیں گے، ہر فرقے میں کتنے افراد ہوں گے، بانی فرقہ کون ہوگا، قیامت تک پیدا ہونے والے ہر چھوٹے بڑے اور ہر گورے کالے کو میں جانتا ہوں، اور ان تمام حالات سے میں نے اپنے اہل بیت علیہ السلام کے ہر فرد کو مطلع کر بھی دیا ہے۔ علل الشرائع میں شیخ صدوق نے امیر مدینہ محمد ابن حرب ہلالی سے روایت کی ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، حضور میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو تو پوچھ لوں؟ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو کہے تو میں تجھے تیرا مسئلہ بھی بتا دوں اور اس کا جواب بھی بتا دوں۔ تو میں نے عرض کیا قبلہ آپ کو لوگوں کے دل میں پوشیدہ باتوں کا پتہ کیسے چل جاتا ہے؟ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں امام امت بنا کر بھیجا ہے، اور جو امام امت اللہ کی طرف سے بن کر آتا ہے وہ ان تمام مسائل کا عالم ہوتا ہے جو امت کے ضروریات سے متعلق ہوتی ہیں اور جن مسائل سے امام کو واسطہ پڑتا ہے۔ اگر امام مسائل امت سے ناواقف ہو تو
امام اور امت میں کیا فرق رہ جائے گا؟ میں نے عرض کیا قبلہ پھر آپ ہی بتا دیجئے کہ میں کیا پوچھنا چاہتا ہوں، اور جو پوچھنا چاہتا ہوں اس کا جواب بھی فرما دیجئے۔ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تو پوچھنا چاہتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام جب اتنے طاقتور تھے تو انہوں نے یوم خیبر اس دروازے کو ایک انگلی سے اکھیڑ لیا تھا جسے 40 مرد بمشکل بند کر سکتے تھے، اور پھر اکھیڑ کر اسے سر کے اوپر سے تنکے کی طرح اچھال دیا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گدھے، گھوڑے، خچر اور اونٹ وغیرہ پر سوار ہو جاتے تھے تو کون سی وجہ تھی کہ بت شکنی کے دن حضرت علی علیہ السلام سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بوجھ نہ اٹھا سکے؟ تو میں نے عرض کیا اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، واقعاً یہی بات پوچھنا چاہتا تھا۔ تو اب آپ جواب فرمائیں۔ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تو نے یہ سنا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت تنا ہے اور امامت اس کی فرو ہے، فیر عین؟ تو میں نے عرض کیا کہ قبلہ میں نے سنا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کیا تو نے یہ بھی سنا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اور امامت اس کی روشنی ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ قبلہ یہ بھی سنا ہے۔ تو امام صادق نے فرمایا کہ اپنے سوال کا جواب تو نے خود نہیں دے دیا۔ جب نبوت اصل ہے، امامت اس کی فرو ہے، اور کیا کبھی فرو سے اصل کا بوجھ اٹھایا ہے؟ کبھی کوئی شاخ خواہ جتنی بھی مضبوط ہو اصل کا بوجھ اٹھا سکتی ہے؟ میں نے عرض کیا کوئی شاخ اپنی اصل کو نہیں اٹھا سکتی۔ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب علی علیہ السلام فرو ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصل ہے، تو بھلا علی علیہ السلام شاخ ہونے کی حیثیت سے کیسے اپنی اصل کا بوجھ اٹھا سکتا ہے؟ یا علی علیہ السلام روشنی ہونے کی وجہ سے کیسے چراغ کو اٹھا لیتا؟ کیا یہ خلاف عقل نہیں ہے؟ اگر بت شکنی کے دن یا کسی اور مقام پر حضرت علی علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندھے پر اٹھا لیتے تو کہنے والوں کو یہ موقع مل جاتا کہ دونوں برابر ہیں، اور یہ سب باتیں صرف زیب داستان کے لیے ہیں۔ میں اٹھا اور امام صادق علیہ السلام کے سر کا بوسہ دے کر عرض کیا کہ اپنے مقام رسالت کا عالم ہے۔ اور پھر لکھا ہے اگلی کتاب علل الشرائع میں عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک دن سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برسر ممبر فرمایا کہ اے لوگوں، کون ہے جو قول میں اللہ سے زیادہ سچا ہو اور بات میں اللہ سے زیادہ حسین ہو؟ اے لوگوں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں علی علیہ السلام کو علامت حق و باطل، امام، خلیفہ اور اپنا وصی بناؤں۔ میں علی علیہ السلام کو اپنا بھائی اور اپنا وزیر بناؤں۔ لوگوں، میرے بعد علی علیہ السلام ہی باب الہدا ہے، اور علی علیہ السلام اللہ کی طرف بلانے والا ہے۔ علی علیہ السلام ہی صالح المومنین ہے۔ اس شخص سے زیادہ سچا کون ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے اور عمل صالح کرے؟ میں اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ اے لوگوں، علی علیہ السلام مجھ سے ہے، اور اولاد علی علیہ السلام میری اولاد ہے۔ علی علیہ السلام میری اکلوتی پیاری بیٹی کا شوہر ہے۔ حکم علی علیہ السلام میرا حکم، اور نہیں علی علیہ السلام میری نہیں ہے۔ نون ہے چھوٹی نہیں ہے۔ لوگوں، تمہارے اوپر اطاعت علی علیہ السلام فرض ہے۔ حکم علی علیہ السلام کی نافرمانی سے بچو۔ اطاعت علی علیہ السلام میری اطاعت، اور نافرمانی علی علیہ السلام میری نافرمانی ہے۔ اب آگے لکھا ہے کہ لوگوں، علی علیہ السلام اس امت کا صدیق بھی ہے، فاروق بھی ہے۔ علی علیہ السلام اس امت کا محدث بھی ہے۔ علی علیہ السلام میری امت کا ہارون بھی ہے۔ علی علیہ السلام میری امت کا شمعون بھی ہے۔ علی علیہ السلام میری امت کا در مغفرت بھی ہے۔ علی علیہ السلام سفینہ نجات بھی ہے۔ علی علیہ السلام میری امت کا طالوت اور ذوالقرنین ہے۔ لوگوں، علی علیہ السلام کائنات کا سہارا، اللہ کی عظیم حجت، اور پھر ساتھ لکھا ہے آیت کبریٰ، امام علیہ السلام امام زمانہ اور عروۃ الوثقیٰ ہے۔ لوگوں، علی علیہ السلام حق کے ساتھ ہے، اور حق علی علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ حق علی علیہ السلام کی زبان پر ہے۔ لوگوں، علی قسیم جہنم ہے۔ محب علی علیہ السلام داخل جہنم نہیں ہوگا، اور دشمن علی علیہ السلام جہنم سے نجات نہ پائے گا۔ علی علیہ السلام قسیم جنت ہے۔ دشمن علی علیہ السلام جنت میں داخل نہ ہوگا، اور
اور محب علی علیہ السلام جنت سے باہر نہ رہے گا۔ لوگوں، میں نے تمہیں نصیحت کر دی ہے، میں نے اپنے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، لیکن میں جانتا ہوں تم نصیحت کو پسند نہیں کرتے۔ اب ہم یہاں پر ابھی ہم پڑھ رہے ہیں وہی چیپٹر، یعنی کہ فضائل و مناقب حضرت علی علیہ السلام۔ اب ہم پیج 252 پہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔